علامہ صاحب درس قرآن کا جو ہے چل رہا تھا ہمارا، جی تو اس میں آپ نے کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی سنائیں تھی، اس کی جو ہے خلاصہ بالکل۔ بیان کیا تھا، تو آگے اس کا کچھ جو ہے آپ بیان کر دیں۔ آج ہم اگلی آیت کا جو حصہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور نماز جو قائم کرتے ہیں۔ متقین کی بات چل رہی تھی۔ متقین کی پہلی صفت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں عرض کرنی ہے۔ پہلی یہ یقیمون الصلاۃ، قرآن کریم میں آپ جہاں بھی نماز کا حکم دیکھیں گے نا، وہاں اقیم الصلاۃ آئے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح یقیمون الصلاۃ آئے گا، یقیم الصلاۃ آئے گا۔ نماز کے اندر اقامت کا حکم ہے۔ اب اقامت کیا ہوتی ہے، پہلے یہ وضاحت کرنی ہے، اور دوسری یہ صلاۃ کسے کہتے ہیں، اور لفظ صلاۃ کو یہاں خاص کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان کے اندر چند نکات بیان ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو ہی بیان میں کروں آج۔ یقیمون الصلاۃ کے اندر اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اقامت نماز کا حکم دیا ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر اقامت کے چند معنی بیان کیے گئے ہیں نا، کہ اقامت کسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے رب نے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھو، تو فقرؤ وہاں ہے، اور یہاں ہے یقیمون الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ تو قیام کے اندر وسعت ہے جو قرات کے اندر نہیں ہے۔ قیام کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کا ایک معنی محافظت بھی ہے، یعنی ہمیشہ اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اور جگہ پر نماز کے ساتھ دائمون کا لفظ بھی آیا ہے، ایک جگہ پر یحافظون کا لفظ بھی آیا ہے، کہ نماز ہمیشہ سے پڑھنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے۔ تو ہمیشہ سے پڑھنا اور حفاظت کرنا ایک معنی قیام کا اقامت کا یہ ہے۔ تو یقیم الصلاۃ کا معنی اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ یقیمون الصلاۃ جو نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا جو نماز کو کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ دو معنی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ نماز ہمیشہ پڑھنے کا حکم اقیم الصلاۃ کے اندر ہے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، یعنی نماز کو ہمیشہ پڑھو، دائمون ہمیشہ پڑھو، اور اقیم الصلاۃ نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے، اس کے رکوع سجود وغیرہ کا لحاظ رکھو، یعنی مکمل رکوع کرو، مکمل سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہ پین سیدھی ہوئی نہ تو آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پین سیدھی ہوئی نہ کہ آپ دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ یعنی رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ایک سبحان اللہ کے مقدار بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدے کے بعد بالکل سیدھا بیٹھنا ہے ایک سبحان اللہ کے مقدار یہ واجب ہے۔ تو حفاظت نماز کی اس طرح نگہداشت کرو کہ نماز کے جو قیام ارکان ان کو مکمل طور پر ادا کرو۔ اگر مکمل ادا نہیں کرے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اقیم الصلاۃ نماز کی حفاظت کرو، یقیمون الصلاۃ نماز کی حفاظت کرو، ان کا وصف بیان کیا گیا۔ اور دوسرا ہمیشہ جو پڑھے دائمون کی بات کی، تو یہاں نماز ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے، نہ کہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا۔ اور بعد نے اس کا ادائیگی نماز مراد لیا کہ قیام کا معنی ہے ادا کرنا، قیام ایک رکن بھی نماز کا۔ اقامت کہتے ہیں، اقامت کے بعد کنٹینیو نماز ہی ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ تو اب جو اقامت ہے اس کا معنی ہے ادا کرنا، تو اللہ پاک نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ یقیمون الصلاۃ کا معنی اس لحاظ سے تین معنی ہوئے، ایک ہمیشہ اختیار کرو، حفاظت کرو، اور تیسرا نماز کو ادا کرو، ٹھیک۔ اور اگلا ہے الصلاۃ۔ صلاۃ کے کئی معنی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی ثنا بھی ہے۔ یہ روح البیان کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، اور نماز کے اندر یہ مکمل معنی پائے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں نماز صلاۃ کا معنی دعا ہے، تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ ایک عظیم دعا ہے جو ہر رکعت کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر صلاۃ کا معنی ثنا لیں تو ثنا نماز میں ہوتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر صلاۃ کا معنی رحمت لیں تو نزول رحمت کا ذریعہ نماز ہے۔ اسی طرح جو بھی صلاۃ کی میننگ ہے وہ نماز کے اندر مکمل طور پر آ رہی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرنے والے، نماز کو مکمل پڑھنے والے، ادا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے یہ صفت بیان کی ہے۔
ایک اور میں یہاں بات بیان کروں گا جو روح البیان کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھنے کے کئی فضائل بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی کئی وحیدات بیان کی گئی، یعنی نماز جو پڑھتا ہے کبھی وہ نہیں، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے، اس کو بے نمازی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا نماز کے اندر جماعت کا اہتمام کرنا، یہ بھی ضروری کی قرار دیا گیا کہ حدیث پاک میں جو بے نمازی ان کو وعید کی گئی سخت ترین، کہ جو بے نمازی ہیں نا، بے نمازیوں کے بارے میں اتنے قدر آیا کہ نبی پاک حدیث پاک میں اندر آگا، نبی پاک نے اس کا بات کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دل چاہتا ہے جماعت میں حاضر نہیں ہے تو ان کو دیکھوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کسی بھی گناہ پر جو ہے نا گھر جلانے کا وہ ارادہ مبارکہ نہیں آیا، یعنی ناحق قتل کرنا، غیبت کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ہاں، اس کے بارے میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں آیا، یعنی یہ جو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے نا، یہ قتل ناحق سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ غیبت کرنے سے بڑا گناہ ہے، یہ نماز نہ پڑھنا جو ہے یہ بہت بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، لیکن بعض اللہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کے لیے غی نامی ایک وادی ہے جہنم کی، جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، وہ بے نمازیوں کے لیے ہے۔ تو ایک نماز جہنم کو جو چھوڑتا ہے وہ جہنم مستحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی نہ پڑھنے والوں کی وحیدات ہیں اور پڑھنے کے فضائل ہیں، تو نماز پڑھنی چاہیے، اور نہ پڑھیے تو اس کو پورا کرنا چاہیے مرنے سے پہلے، ورنہ ظاہر اس کی سزا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی میں نے چند کچھ منٹوں میں عرض کی۔ جزاک اللہ۔ آمین۔